بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں اس کی عزت ہو، ہر کوئی اسے محبت کی نگاہ سے دیکھے، وہ جس بھی محفل میں جائے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، ہر بندے کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس عمل کو پڑھنے کے بعد ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاشرے میں عزت عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العزت آپ کو ایسی عزت عطا فرمائے گا کہ ہر کوئی آپ سے متاثر ہوگا۔ اس کا دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ کہیں نوکری کرتے ہیں، آپ کا کاروبار ہے، ہر جگہ لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس کا اگلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اسے اپنا شریک حیات بنانا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ راستے میں آنے والی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں اور آپ کا نکاح بآسانی طریقے سے ہو جائے، یا کسی کے دل میں آپ اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو محبت پیدا کرنے کے لیے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی اپنا عزیز آپ سے ناراض ہو چکا ہے، تو آپ اس کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر شوہر اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا، یا شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہو چکا ہے، تو بیوی اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے، اس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتی ہے۔ اور اگر بیوی اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتی، بات بات پر لڑائی جھگڑا کرتی ہے، تو شوہر اپنی بیوی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ذرا سوچیں کہ اس چھوٹے سے عمل سے آپ کو کتنے زیادہ فائدے ہوں گے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کا، ایک قرآنی آیت کا اور ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اب آپ نے یہ سن کر پریشان نہیں ہو جانا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ کتنا لمبا ہوگا، پتہ نہیں ہمیں بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا اس وظیفے کو پڑھنے میں۔ ایسی کوئی بات نہیں، چھوٹا سا عمل ہے، آپ کے زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 منٹ لگیں گے، لیکن یہ وظیفہ آپ کو اتنا زیادہ فائدہ دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جس جگہ آپ کو کوئی پریشان نہ کرے، آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے، اور جگہ کے ساتھ ساتھ آپ نے وقت بھی ایسا متعین کرنا ہے جس وقت میں آپ بآسانی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکے۔ کیونکہ جب آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، تو آپ کی مکمل توجہ، آپ کا مکمل دھیان آپ کے وظیفے کی طرف ہونا چاہیے، اور وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے بھی کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی۔ یہ تھی وظیفہ پڑھنے کی شرائط۔ اب جس بندے یا بندی کے لیے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، پہلے آپ نے اس کا تصور کرنا ہے۔ تصور کرنے کے بعد پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، یا 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، یا ودود یا عزیز، بڑے مبارک اور بڑے ہی پیارے نام ہیں۔ ان 2 ناموں کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائمز آپ نے اللہ رب العزت کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، یا ودود یا عزیز، یہ ایک ہو گیا، یا ودود یا عزیز۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 21 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی قرآنی آیت ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آیت کو دوبارہ سن لیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس آیت مبارکہ کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو میں نے قرآنی سورت بتلائی، وہ بھی چھوٹی سی قرآنی سورت ہے، اور وہ سورت ہے سورت الکوثر۔ یہ سورت بچے کو زبانی یاد ہے، بڑی مبارک اور بڑی ہی
طاقتور صورت ہے۔ اس صورت کو آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے دونوں ناموں کو 21 مرتبہ پڑھ لیں، قرآنی آیت کو 21 مرتبہ پڑھ لیں اور اس قرآنی سورت کو 7 مرتبہ پڑھ لیں، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اور تصور میں جس بھی بندے یا بندی کے لیے آپ نے یہ عمل یا وظیفہ پڑھا ہے، اس کے دل اور دماغ پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے کہ اے میرے پاک پروردگار، اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے، اس کے دل میں میرے لیے جو ناراضگی ہے اسے دور کر دے، میرے لیے جو نفرت ہے اس نفرت کو ختم کر دے۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ اور اگر کوئی آپ کے رشتے میں خلل پیدا کر رہا ہے، رکاوٹ ڈال رہا ہے، تو ان کا تصور کر کے ان کے دل اور دماغ پر پھونک مار دیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ چھوٹا سا آسان سا عمل ہے۔ وقت آپ نے خود متعین کرنا ہے، جگہ آپ نے خود متعین کرنی ہے، اور وظیفے کو آپ نے مکمل توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 21 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ میرے اللہ نے چاہا تو 21 دنوں کے اندر آپ جس کے لیے بھی یہ عمل یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کر دے گا، اس کے دل میں آپ کے لیے احساس پیدا کر دے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ جو عمل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اس عمل کو آپ نے صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے، جائز محبت کے لیے پڑھنا ہے۔ کسی بھی ناجائز مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ ہرگز نہیں پڑھنا، اور نہ ہی ہم ناجائز مقصد کے لیے پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ہاں، آپ کو یہ ضرور کہیں گے کہ اگر آپ جائز مقصد کے لیے پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو ضرور کامیابی ملے گی، اور اگر آپ کسی ناجائز مقصد کے لیے پڑھتے ہیں، بری نیت سے پڑھتے ہیں، تو اس کے نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر 21 دنوں سے پہلے آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی مل جاتی ہے تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں، وگرنہ 21 دنوں تک آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ 100% آپ کو اس عمل کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میرے ان تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس عمل کی، اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔